अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में ख़ुद ही लाकानूनियत शुरू कर दी है, कानून हाथ में उठाना शुरू कर दिया है। ज़बरदस्ती गिरड स्टेशन में घुस गए हैं और बिजली बहाल कराई है। बिजली सूबाई वज़ीर आला का काम नहीं होता बिजली देना। बिजली का जो शोबा है वो है वफाक का शोबा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे अपना कानून नाफिज कर दिया है कि भाई सूबे में जो मरकज़ी महकमे हैं वो भी मेरी मर्ज़ी से चलेंगे और उनके लोड शेडिंग का दौरानिया और तयन उसका जो है वो भी मैंने करना है। वापडा यानी वापडा से भी बिल्कुल वापडा को समझे बाईपास किया है। हालांकि वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे राबता भी हुआ था अली अमीन गंडापुर का और उन्होंने तफज़ात अपने पेश किए हैं और धमकी भी दी है। फिर एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रही हैं, एक तरफ वफाक को मिन्नत तरले भी कर रहे होते हैं। नून लीग के जो वज़रा हैं वो सारे ये कह रहे होते हैं कि भाई वज़ीर आज़म के साथ जब मिलते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो उस वक़्त तो बहुत अच्छे बच्चे बने हुए होते हैं और बाहर मीडिया टाक कर रहे होते हैं नून लीग के लोगों के साथ, और मीडिया टाक में भी उनकी फजीलत नज़र आती है कि फजीलत के साथ वो मीडिया टाक कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करते, वहाँ पे उनके सामने इनकी यानी ये इस तरह बिहेव नहीं करते वज़ीर आला साहब वज़ीर आज़म के सामने या मोहसिन नकवी के साथ, मिसाल वज़ीर दाखिला हैं वो उनके साथ नहीं करते, लेकिन सूबे में जाते ही वो बबकियाँ धमकियाँ थ्रेट जो है वफाक को कब्ज़ा करेंगे, कब्ज़े की धमकी वफाक को 3-4 दफ़ा कब्ज़े की धमकी दे चुके हैं। तो ये मुकदमात इन पे बन सकते हैं, ये चार्जशीट बन सकती है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कि वज़ीर आला का रवैया इस तरह का रहा था। कल खुदा न खास्ता अगर वफाक ने गवर्नर राज नाफिज किया, क्योंकि जो लक्षण हैं इनके, कभी गवर्नर को गालियां दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं, कभी गवर्नर की गाड़ी का फ्यूल बंद करने की धमकी दे रहे हैं कि हम फ्यूल बंद कर देंगे क्योंकि फ्यूल सूबाई हुकूमत देती है। कभी उनको कहते हैं कि गवर्नर हाउस में घुसने नहीं देंगे, गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो केपी हाउस है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वहाँ पे एनेक्सी जो थी वज़ीर गवर्नर की वो ख़त्म कर दी है। अब ये भी गैर कानूनी इक़दाम है। एनेक्सी कानून के मुताबिक है, वज़ीर आला की अलग है और गवर्नर की अलग है। रहाइश जो होता है सिंध हाउस में, जिस तरह वज़ीर आला सिंध का है, गवर्नर का है, अलग अलग एनेक्सीज़ हैं। केपी हाउस में इसी तरह गवर्नर और वज़ीर आला का अलग अलग एनेक्सी होता है। इस तरह पंजाब हाउस में भी गवर्नर और वज़ीर आला का एनेक्सी होता है। बलूचिस्तान हाउस में, जीबी हाउस में, तो ये इस तरह गवर्नर्स का रहाइश अलग होती है। लेकिन इन्होंने अपनी रहाइश ख़त्म नहीं की, गवर्नर की ख़त्म कर दी। और जवाज़ क्या दिया? जवाज़ दिया कि जी देखें, हमारे MPAs की तादाद ज़्यादा है और वज़रा की, तो इसलिए उनके रहाइश का मसला आ रहा था, इसीलिए हमने वज़ीर आला गवर्नर की जो एनेक्सी है, रहाइश है, वो ख़त्म कर दिए, निकाल दिए केपी हाउस से, और ताकि उनको एडजस्ट करें। भाई ये कौन सा जवाज़ है? आप अपनी क्यों नहीं ख़त्म कर रहे वज़ीर आला साहब? वज़ीर आला अपनी भी ख़त्म करें ना, या तो चलो गवर्नर की आपने ख़त्म की तो अपनी भी ख़त्म करते तो फिर समझ में आती कि भाई आपने इंसाफ किया है, आपने MNAs और वज़रा का ख्याल किया है। ये तो तअस्सुब आपका नज़र आ रहा है कि आपने इंतकामी कार्रवाई की है, आपने उनको गवर्नर आप तस्लीम नहीं कर रहे, उनकी हलफ बर्दारी में आप नहीं आए थे, आपको दावत थी प्रॉपरली, आपको मुलाकात के लिए इन्होंने बुलाया, आप मुलाकात के लिए नहीं आए। तो ये सारी चार्जशीट अपने लिए बनवा रहे हैं गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। ये धमकियों की, ये गवर्नर के साथ रवैया, गवर्नर को धमकियाँ, वफाक को धमकियाँ, फिर गिरड स्टेशन में घुस जाना, फिर लोगों को जो सूबाई MNAs हैं, MPAs हैं सूबाई, उनको भी
انہوں نے حکم دیا ہے کہ بھائی آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں گھس جاؤ، کیونکہ KPK میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی اب میرے حکم پہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چلے گی۔ بھائی بجلی ہوگی، آپ کو وفاق دے گا تو آپ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے کا فیصلہ آپ کریں گے نا۔ یہ تو وفاق اوپر سے بھی بند کر سکتا ہے صوبے کی بجلی، تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں وفاق کو اعتماد میں لیے بغیر؟ یہ تو بالکل گنڈا گردی ہے، یہ گنڈا پور صاحب کی گنڈا گردی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ آپ خود بھی گھس جاتے ہیں فورس لے کے، پولیس لے کے، اور SP کو لے کے، ڈیرہ اسماعیل خان کے SP ان کے ساتھ گئے ہیں، DSP کو لے کے گئے ہیں، بندے ان کے ساتھ ہیں، اور وہ گھس گئے ہیں گرڈ اسٹیشن میں۔ اب وزیر اعلیٰ کو گرڈ اسٹیشن کے ملازمین نے کیا کرنا تھا؟ پولیس کو کیا کرنا تھا؟ وہ تو مجبور تھے۔ تو انہوں نے بجلی بحال کر دی، اور وفاق کو بتائے بغیر انہوں نے اعلان کر دیا ہے، وفاق سے پوچھے بغیر، وفاق سے مشاورت کیے بغیر۔ وفاق کا الزام یہ ہے کہ صوبے میں چوری زیادہ ہو رہی ہے بجلی کی، تو جو چوری کر رہے ہیں چوری کم کرائیں تو ہم آپ کو بجلی زیادہ دیں گے۔ میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں۔ اسلام آباد میں میں رہتا ہوں 20 سال سے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایک بھی اسلام آباد میں گھر ایسا ہوگا جو ہر مہینے بجلی کا بل ادا نہیں کرتا۔ تو بھائی جو بجلی کا بل ادا کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو بجلی دیں۔ دیہات میں جہاں چوری ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہوتی۔ ہمارے علاقے میں کہیں بھی اور جگہ پہ آپ چیک کریں اپنے اپنے علاقوں میں، دیہات میں لوڈ شیڈنگ زیادہ دی جاتی ہے اور چوری دیہات میں زیادہ ہوتی ہے، شہروں میں کم ہوتی ہے، کیونکہ شہروں میں ایکسیس ہوتی ہے وابڈا کے افسران کی بھی، اور ظاہر ہے اسلام آباد تو کیپٹل سٹی ہے، تو یہاں پہ تو وزراء بھی ہیں، یہاں پہ تو صدر وزیر اعظم بھی ہیں، باقی بھی چیئرمین وابڈا بھی یہاں پہ ہیں، آتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے اسلام آباد میں تو چلو ٹھیک ہے بجلی کا بل سارے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں تقریباً اسی طرح ہی ہے۔ ہاں وابڈا کی ملی بھگت اور یہ سارا کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، ان کے چوری کا جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ وابڈا کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن دیہی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں بجلی زیادہ چوری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وابڈا کے دفاتر نہیں ہوتے یا دور ہوتے ہیں۔ تو رات کو، آدھی رات کو آپ نے کنڈی لگا دی، کسی نے کنڈی لگا دی بجلی بند کر کے، اپنا اگر میٹر لگا ہوا ہے تو میٹر بند کر دیا، کنڈی لگا دی، اور اگر میٹر نہیں لگا تو پھر رات کو کنڈی لگا دی۔ تو یہ کنڈی لگانا، یہ سلسلہ، یہ چوری ہے۔ اور جو چوری کر رہے ہوتے ہیں، جو بل ادا کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو فگر بتاتا ہوں۔ ایک انفارمیشن میری یہ ہے کہ جو بجلی کا بل ادا کرتے ہیں لوگ، مثال کے طور پر میں ادا کر رہا ہوں، تو میرے سمیت جو بل ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ 5 بجلی چوروں کا بھی بل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بجلی مہنگی کیوں ہے ہمارے ہاں؟ بجلی اس وجہ سے مہنگی ہے کہ جو چوری ہو رہی ہے اس کا چوری کا جو ڈفرنس پڑتا ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ پڑتا ہے جو بل ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 بجلی چوروں کا بل ہر بندہ دے رہا ہوتا ہے جو بجلی کا بل ادا کر رہا ہے۔ تو بجلی چوری، وفاق کہہ رہا ہے کہ بھائی چوری ہو رہی ہے صوبے میں، چوری تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، صرف KP میں نہیں ہو رہی، لیکن KP میں وفاقی حکومت کو شکایت زیادہ ہے۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو بھی کہا ہے کہ بھائی آپ چوری کم کرائیں، آپ تھوڑی سی سختی کرائیں، تعاون کریں۔ آپ تعاون نہیں کریں گے، چوری بھی کریں گے اور بجلی بھی پھر مانگیں گے، تو یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ تو یہ وفاق کو یہ اعتراض ہے، جس کی وجہ سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ KP میں کی جاتی تھی۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کیا کرتی ہے۔ ابھی انہوں نے اور بھی MPs کو کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ کریں۔ 1-2 MP گئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، گرد اسٹیشنوں میں گھس گئے ہیں، رات بجلی بحال کرائی ہے، لیکن وہ بعد میں پھر انہوں نے بند کر دی، میں جو خبریں پڑھ رہا تھا۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے جو بجلی ظاہر ہے DI خان میں بحال کرائی،
تو وہ جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ ہے، پھر وابڈا والے ظاہر ہے وہ جو مقامی بیٹھے تھے ادھر وہاں پہ گرڈ اسٹیشن والے، وہ تو بیچارے ڈر ہی جائیں گے نا، وہ کیا کریں گے وزیر اعلیٰ کے سامنے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب پر یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی وہ انہوں نے ایک تو دھمکیاں اور دوسرا زبردستی گھس کر گرڈ اسٹیشن میں بجلی بحال کرنا، اور یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا ڈومین نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کا شعبہ ہے۔ تو وفاق کو یہ فیصلہ کرنے دیں، یا وفاق کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے دیں۔ بھئی آپ بیٹھیں تو صحیح، ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب محسن نقوی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ کئی دفعہ کیا ہے، لیکن وفاقی حکومت نے انکار تو ان کو نہیں کیا، لیکن ان کو جلدی بڑھی ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن حکومت چلے، مال آئے تو مال آئے گا تو مزہ آئے گا نا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو طریقہ واردات شروع کیا ہے صوبائی حکومت چلانے کا یا حکومت کرنے کا یا حکمرانی کرنے کا، یہ طریقہ بالکل بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا۔ انہوں نے صوبے میں ایک الگ سی سمجھے ریاست اپنی جو ہے وہ قائم کر رکھی ہے، جو جہاں وفاقی اداروں کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔